Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور ایک سکھ سپاہی کا قصہ بیان کریں گے۔ ناظرین، بزرگان دین ہمیشہ سے انسانوں سے محبت کرتے آئے ہیں۔ وہ ذات پات مذہب سے بلند ہو کر انسانیت کے لیے محبت رکھتے تھے۔ اسی سلسلے کا ہمارا آج کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا زمانہ سیاسی انتشار سے بھرپور تھا اور مغل فرمانروا اورنگزیب عالمگیر وفات پا چکا تھا، اور اس کی وفات کے بعد پورے ملک میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور سکھ پنجاب پر اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس پرآشوب دور میں 2000 سکھ سپاہیوں کا ایک دستہ، جن کے پاس توپ خانہ بھی تھا، ملتان کی جانب حملہ کرنے کی غرض سے رواں دواں تھا۔ سکھ سپاہیوں کا یہ جتھا جب موضع متے کے نزدیک رائے ونڈ پہنچا تو اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس جتھا میں ایک سکھ سپاہی جو موضع گھونٹ کا رہنے والا تھا، اس نے اپنے سکھ افسر سے ایک رات کی چھٹی مانگی تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں سے مل آئے جو نزدیکی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کے افسر نے اسے چھٹی دے دی اور وہ سکھ سپاہی نزدیکی گاؤں گھونٹ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھونٹ گاؤں تک جانے کا راستہ موضع پانڈو کے میں سے گزرتا تھا، اور اس دور میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار پانڈو کے میں مقیم تھے۔ یہ گاؤں پانڈو کے بھٹی کی ملکیت تھا، اور یہاں کے تمام رنگڑ بے حد متکبر اور ہٹ دھرم تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے کسی بھی گھڑ سوار کو گزرنے نہیں دیتے تھے، اور ان کا اعلان تھا کہ اگر کسی میں یہ جرت ہے تو وہ ہمارے علاقے میں گھوڑے پر بیٹھ کر گزر کر دکھائے۔ جب وہ سکھ سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے گزرا تو رنگڑ نوجوان نے اسے گھوڑے سے اتار لیا، گھوڑا اس سے چھین لیا اور اس کی خوب پٹائی کی، پھر اسے گھسیٹتا ہوا اس جگہ پر لایا جہاں موچی چمڑا رنگتے تھے۔ انہوں نے سکھ سپاہی کے کیس کھول ڈالے اور کنویں کا غلیظ پانی اس کے سر اور منہ میں ڈالا، حتیٰ کہ اسے بری طرح ذلیل کیا گیا۔ اس دن گاؤں کا چودھری پانڈو اتفاقاً گاؤں میں موجود نہ تھا۔ یہ ہنگامہ آرائی دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور سکھ سپاہی کو اس رنگڑ نوجوان سے چھڑایا اور اس کو اس کے گھوڑے پر سوار کرایا اور اسے گاؤں کی حدود سے دوسری جانب چھوڑ آئے اور کہا، تم جاؤ، میرے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار اس سکھ سپاہی کو چھوڑ کر واپس آئے تو گاؤں کے تمام رنگڑ آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ آپ نے ایک غیر مسلم کی حمایت کی ہے۔ اتنے میں گاؤں کا سردار چودھری پانڈو بھی آ پہنچا۔ اس نے بغیر کسی صلاح مشورے کے یہ فیصلہ دے دیا آپ رحمۃ اللہ کو پتھر مار مار گاؤں بدر کر دیا جائے۔ تاہم گاؤں کے لوگوں کی اکثریت جو آپ کے تقوی کی بدولت آپ کا بڑا احترام کرتی تھی، ان میں سے کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پتھر مارنے پر راضی نہ ہوا۔ چودھری پانڈو اور سدھار کی اولاد نے آپ رحمۃ اللہ کو پتھر مارنے شروع کیے، اور اگرچہ اس وقت شیخ نامی ایک شخص کی بروقت امداد سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جان بچ گئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ پتھر لگنے سے زخمی ضرور ہو گئے۔ یہ شیخ چودھری پانڈو کا داماد تھا اور آپ رحمۃ اللہ کا بڑا ارادت مند تھا۔ جے رب ملدا مسجد وسیاں تے ملدا چڑیاں توتیاں، تے جے رب ملدا مون منایاں تے ملدا سسے دمبیاں، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا کچھو کمیاں، بلے شاہ رب ملدا اچھیاں سچیاں نیتاں۔ ناظرین کرام، اس ناخوشگوار واقعہ سے دل برداشتہ ہو کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار پانڈو کے سے موضع تفتوا چلے گئے، جو پانڈو کے سے صرف 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین اور ہمشیرگان وفات پا چکے تھے۔ گاؤں کے چند معززین نے باہم مشورہ کیا اور چودھری پانڈو کے ایک پاس جا کر کہا کہ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کے والد ہمارے پیش امام رہ چکے ہیں اور سید بھی ہیں، اور ان کی نجابت و شرافت بھی کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جب ارد گرد کے لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ چودھری پانڈو کس قدر بد لحاظ اور ناقدر شناس آدمی ہے کہ اس نے ایک سید زادے اور ایک عالم زادے کو اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ راجپوتوں اور راٹھوں کا یہ شیوا نہیں،
پھر ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ موضع تفتوہ جا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جلال میں آ کر کوئی بد دعا دے دیں اور ہماری تباہی اور بربادی ہو جائے۔ اس پر چودھری پانڈو اور سدھار اور شیخو یہ تینوں موضع دفتوہ جا پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ سے عرض کی کہ ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لینے آئے ہیں اور آپ واپس گاؤں چلیں۔ آپ نے فرمایا ہم اس گاؤں کو چھوڑ آئے، اب دوبارہ اس گاؤں نہیں جائیں گے۔ چودھری پانڈو نے عرض کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ واپس گاؤں نہیں جائیں گے تو ہم زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے ایک مرتبہ پھر انکار کر دیا اور پھر چودھری پانڈو نے نہایت بے ادبی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بازو پکڑ کر ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ نے فرمایا میرا بازو چھوڑ دو، ہم نہیں جائیں گے۔ چودھری پانڈو نے کہا کہ ہم آپ کو کم از کم یہاں سے لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا تو آپ ہمیں دعا دیں یا بد دعا، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا میرے پاس نہ دعا ہے اور نہ بد دعا۔ چودھری پانڈو بدستور بضد رہا اور تلخ کلامی کے انداز میں بحث و تکرار کرتا رہا اور الٹی سیدھی دھمکیاں بھی دیتا رہا اور اس طرح آپ کو کھینچتا رہا، جس پر آپ نے فرمایا بلیا جے تو غازی بنیا تے لک بن تلوار، پہلوں رنگڑ پانڈو مار کے پچھوں کافر مار، اجڑ گئے پانڈو کے نگر گیا سدھار، وسدا رہے شیخو پورا لگی رہے بہار۔ ناظرین ہم یہاں پر ایک بات کی تصحیح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شیخو پورا ضلع شیخو پورا نہیں ہے، بلکہ پانڈو کا ایک گاؤں ہے جو اب بھی آباد ہے اور اسے شیخو کی اولاد نے آباد کیا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر مارتے وقت بچایا تھا۔ ناظرین وہ سکھ سپاہی جسے حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے رنگڑوں سے بچایا تھا، جب اپنے بال بچوں سے مل کر واپس اپنی پلٹن میں آیا تو اس نے تمام واقعہ اپنی پلٹن کو سنایا۔ تب فوج کے تمام افسروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ملتان کی جانب بعد میں چلیں گے، پہلے پانڈو کے والوں کی خبر لی جائے۔ اس فیصلہ کے بعد تمام سکھ فوج بلائی گئی اور یہ فوج آسمانی بجلی کی مانند پانڈو کے پر ٹوٹ پڑی، جو سامنے آیا اسے قتل کرتے رہے، اور جب گاؤں کی زمین لوگوں کے خون سے سرخ ہو گئی تو سکھ جتھے نے لوٹ مار شروع کر دی۔ چودھری پانڈو کا برا حشر ہوا، موضع سدھار کو ایسا زلزلہ آیا کہ سارا گاؤں زمین میں دھنس گیا اور اب اس گاؤں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ جب چودھری پانڈو نے اپنے گاؤں پر سکھوں کا حملہ دیکھا تو وہ کسی طرح بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا تو کچھ رہنے دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چودھری پانڈو تمہارا اب کچھ نہیں رہا، ہاں گاؤں کا نام پانڈو کے ضرور رہے گا، اور جب تک یہ گاؤں رہے گا تمہارا نام قائم رہے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت بابا بلے شاہ سرکار پانڈو کی تباہی کے بعد اپنے مریدوں اور بڑی ہمشیرہ کے ہمراہ لاہور تشریف لائے اور مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ کشف تمام حالات سے باخبر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو گلے لگایا، انہیں دلاسا دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار مرشد پاک کے گلے سے لگ کر خوب روئے اور عرض کرتے رہے حضور مجھے خود سے جدا کیوں کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے پھر کچھ عرصہ لاہور میں ہی قیام کیا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار مرشد پاک حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لاہور میں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ پھر ایک دن حضرت شاہ عنایت قادری نے فرمایا عبداللہ تم قصور چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ مرشد پاک کا حکم سن کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار سوچ میں گم ہو گئے، اور اس سوچ کی وجہ قصور کا سفر تھا، جہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قصور میں اس سے پہلے تعلیم کے حصول کے لیے جا چکے تھے، اور قصور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھا ہوا شہر تھا، لیکن وجہ یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی وہاں رہائش پذیر تھے اور وہ ظاہری شریعت کے اتباع کے قائل تھے اور انہیں صوفیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا انداز صوفیانہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور سماع کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ استاد اور شاگرد دونوں کی عادات میں کافی فرق تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں جانے سے گریزاں تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندیشہ تھا کہ کہیں استاد گرامی سے سامنا نہ ہو جائے، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد پاک کا حکم سننے کے بعد خاموش ہو گئے، اور حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو یوں سوچ میں گم دیکھا تو دریافت فرمایا عبداللہ کیا سوچ رہے ہو؟
حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور مجھے کسی اور جگہ بھیج دیں۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ نے فرمایا عبداللہ میں کون ہوتا ہوں تمہیں بھیجنے والا، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ بتایا جائے تمہاری منزل قصور ہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ اپنے وصال تک قصور میں ہی رشد و ہدایت کا درس دیتے رہے اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔ ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔